بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ہمارا توابع کا بیان چل رہا تھا، جس میں سے ہم نے صفت اور تاکید دو توابع کو پڑھ لیا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں عطف کے بارے میں، لیکن پہلے ہم امثلہ دیکھیں گے۔ نضج الخوخ والعنب، اکلت الخوخ والعنب، هذا شجر الخوخ والعنب، ترعد السماء وتبرق، يخاف الأطفال من أن ترعد السماء وتبرق، إن ترعد السماء وتبرق فلن نخرج۔ آپ امثلہ میں غور کریں کہ خوخ اور عنب، ان کے بیچ میں واو آیا ہوا ہے۔ تو جب آپ نے کہا نضج الخوخ، یعنی خوخ پر آپ نے پک جانے کا حکم لگایا، تو واو نے آ کر عنب کو بھی اس حکم میں شریک کر دیا۔ ایسے ہی جب آپ نے کہا اکلت الخوخ، تو واو نے آ کر عنب کو بھی خوخ کے اوپر جو حکم لگ رہا تھا اس میں شریک کر دیا۔ ایسے ہی تیسری مثال میں خوخ کی طرف جو شجر کی اضافت ہو رہی تھی، تو واو نے آ کر عنب کو بھی اس اضافت میں خوخ کا ساتھی بنا دیا۔ اور ان تینوں امثلہ کے اندر یہ واو دو اسموں کے بیچ میں آیا ہوا ہے، اور دونوں اسموں کے ایک حکم میں شریک ہونے کا فائدہ دے رہا ہے۔ اور یہی واو بقیہ تین امثلہ میں دو فعلوں کے درمیان میں آیا ہوا ہے۔ اور پہلی مثال میں پہلا فعل مرفوع تھا، تو واو کے بعد والا دوسرا فعل ہے یہ بھی مرفوع ہے۔ اور دوسری مثال کے اندر پہلا فعل ان کی وجہ سے منصوب تھا، تو واو کے بعد جو دوسرا فعل آ رہا ہے وہ بھی منصوب ہے۔ اور تیسری مثال میں پہلا فعل ان حرف شرط کی وجہ سے مجزوم ہے، تو دوسرا فعل بھی مجزوم ہے۔ بہرحال ان تمام امثلہ میں ایک لفظ آ رہا ہے واو سے پہلے اور ایک آ رہا ہے واو کے بعد۔ تو واو کے بعد والے لفظ کا نام رکھتے ہیں معطوف، اور واو سے پہلے والے لفظ کا نام رکھتے ہیں معطوف علیہ، اور اس واو کو کہتے ہیں حرف عطف۔ اور امثلہ میں جیسے ہم نے پہلے غور کیا تو واضح ہوا کہ واو سے بعد والا جو لفظ ہے وہ اعراب میں واو سے پہلے والے لفظ کے موافق ہے۔ اسی وجہ سے واو کے بعد والے لفظ کو ہم کہیں گے تابع، اور واو سے پہلے والے لفظ کو کہیں گے ہم متبوع۔ حروف عطف بہت سارے ہیں، ان میں سے چند ایک کو ہم امثلہ میں استعمال کرتے ہیں۔ تولی الخلافۃ عمر و ابو بکر، دخل المدرس فوقف التلاميذ، مات الرشید ثم المأمون۔ پہلی مثال میں واو کو استعمال کیا گیا ہے۔ واو صرف یہ بتلاتا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں ایک حکم میں شریک ہیں، ان میں ترتیب یا سابق اور مسبوق کی وضاحت واو نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے یہ جملہ ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے اندر لفظ عمر کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور لفظ ابو بکر کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اور ترتیب اس کے برعکس ہے، لیکن چونکہ واو کو استعمال کیا گیا ہے اور واو صرف اتنی بات بتلاتا ہے کہ میرے سے پہلے اور بعد والے دونوں لفظ پچھلے حکم میں شریک ہیں، تو یہ معنی بالکل ٹھیک ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے یہ مثال بھی درست ہے۔ اور دوسری مثال میں فا کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو مثال دیکھیں کہ پہلے مدرس داخل ہوا، بعد میں شاگرد کھڑے ہوئے، تو یہاں ایک ترتیب پائی جا رہی ہے، اور فا ترتیب بیان کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔
لیکن فا کے معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ معطوف علیہ کی فوراً بعد معطوف آ جاتا ہے۔ اور تیسری مثال میں ثم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب مثال میں ہے کہ مات الرشید ثم المأمون، اب رشید کے وفات کے فوراً بعد تو مأمون نے وفات نہیں پائی بلکہ کچھ عرصے کے بعد وفات پائی، تو اس سے پتہ چلا کہ ثم ترتیب بھی بیان کرتا ہے اور مہلت کو بھی بیان کرتا ہے۔ ان امثلہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم عطف کی تعریف کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عطف ایسا تابع ہے کہ اس کے اور اس کے متبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف پایا جاتا ہو، اور حروف عطف بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک واو ہے۔ واو مطلقاً اشتراک کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتلانے کے لیے آتا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں حکم میں شریک ہیں، اور فا معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان ترتیب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور ثم ترتیب مع تراخی یعنی مہلت کو بھی ذکر کرتا ہے کہ معطوف علیہ پہلے وقوع پذیر ہوا، اس کے بعد کچھ مہلت اور کچھ وقت گزرنے کے بعد معطوف وجود کے اندر آیا۔ مشہور حروف عطف کو میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔